السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذین كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، آیات مقدسہ نمبر 25 اور 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت فتح کی حکمت فتح اور مصلحت کے نتائج، اس کے اثرات وہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی جنگی حالات میں کیا کرنا ہے، دشمن کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے، اگر صلح ہو تو پھر کن بنیادوں پہ ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، سورۃ الفتح کے آغاز میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں مقصد اللہ کے شعائر، اللہ کے گھر بیت اللہ کی عظمت اور حرمت ہے، وہ مقصد ہے۔ مقصد اصل میں ظلم کا خاتمہ ہے، غلامی سے آزادی ہے۔ اگر اس دوران دشمن جھک جاتا ہے، جنگ نہیں کرنا چاہتا، صلح پر آمادہ ہو جاتا ہے، اگر یہ شرائط کڑی ہیں، مشکل ہیں، تو ہمیں بھی صلح کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ انسانیت کا قتل مقصود نہیں ہے، مقصود تو امن و امان قائم کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، عدل کا قیام ہے، اپنی سیاسی رٹ قائم کرنا ہے، سیاسی طاقت کو منوانا ہے۔ اللہ رب العزت اسی عنوان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 25 کی کچھ چیزیں کل عرض کی تھیں۔ ہم الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ کے لوگ یقیناً جنگ کے قابل ہیں، ان سے جنگ ہی ہونی چاہیے، لیکن ابھی جنگ کی نوعیت وہ دست بدست جنگ کی نہیں ہے۔ ابھی جنگ کی نوعیت سیاسی غلبہ ہے، جماعت کی طاقت کو منوانا ہے۔ جو دشمن پہلے نہیں مانتا اب مان چکا ہے، تو ہم الذین کفروا، یقیناً یہ کافر ہیں۔ پھر اور زیادتی، وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، سچی جماعت کو عمرے سے روک دیا، متبرک اور معزز قربانیوں کو ذبح کرنے سے یعنی اللہ کے گھر جانے سے روک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، بڑی اہم بات، توجہ رکھیے، مکہ المکرمہ میں ایسے مومن مرد موجود ہیں، مومن عورتیں موجود ہیں جو اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اور صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کی خبر تو ہے اور بعض کی خبر ہی نہیں ہے، اندر سے وہ ایمان لا چکے ہیں، اظہار نہیں کیا انہوں نے، کافر جانتے ہیں، مشرکین مکہ جانتے ہیں، اگر یہ جنگ ہو جاتی تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا کہ یہ مومن مرد، مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کا علم ان کو نہیں ہے، ان تطؤوہم، اس جنگ میں وہ بھی مارے جاتے۔ اگر جنگ ہوتی تو ظاہر ہے جنگ کے اندر جنگی حالات ہوتے ہیں، اس میں تو وہاں پر جو مومن مرد اور عورتیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، اور پراپوگنڈا یہ کیا جاتا کہ دیکھیں انہوں نے اپنے مسلمان مردوں اور عورت کو مار دیا ہے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ، اور یہ جو نقصان ہوتا، یہ خرابی ہوتی، یہ ان کو بھی پہنچ جاتی بغیر علم، بے خبری کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ حکمت بھی ارشاد فرما دی کہ جنگ اگر نہیں ہوئی تو وہ جماعت جو مکہ کے اندر موجود ہے وہ بھی بچ گئی۔ اور ایک اور حکمت، لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اپنی رحمت کے ذریعے سے، اس جنگ نہ ہونے کی حکمت سے، مصلحت سے، وہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں جو کفار کی فرنٹ لائن میں شامل ہیں، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے جنگجو تھے، سردار تھے، حضرت عمرو بن العاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صحابہ کرام، یہ سب جو صحابہ ہیں ان کو صلح نامہ طے ہونے کے بعد یہ موقع ملا کہ اس پر غور کریں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حزب اللہ، یہ صرف جنگیں تو نہیں چاہتے، یہ تو امن چاہتے ہیں۔ غور و فکر کا موقع ملا، خود ابو سفیان کو غور و فکر کا موقع ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تو شام کا جو فرما روا ہے ہرقل، اس کو خط لکھا، ابو سفیان وہاں جاتے ہیں اور ہرقل نے یہ اعلان کیا کہ مکہ سے کوئی قافلہ آیا تو میرے دربار میں لاؤ۔ دربار میں لوگ آئے، ابو سفیان کو بلایا گیا اور ابو سفیان سے سوالات کیے گئے اس خط کی روشنی میں۔ یہ واقعہ تو لمبا ہے، ابو سفیان اقرار کرتا ہے کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے آدمی ہیں اور ان کا راستہ درست ہے، جو بھی سوالات کیے جوابات دیے۔ ہرقل نے کہا کہ یہ گفتگو اگر تم درست کر رہے ہو تو یقیناً یہ شخص غالب ہو کے رہے گا اور یہ زمین بھی اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب میں دربار سے باہر نکلا، فما زلتم موقنا انہ قد ظہر، مجھے پہلے بھی یقین تو ہو چکا تھا لیکن اب مزید یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کے رہیں گے۔ تو گویا اس کو بھی سوچنے کا موقع ملا، جو مکہ کا سردار ہے اس کو بھی یہ موقع مل گیا کہ اس کے بارے میں سوچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی ہیں، یقیناً انسانیت کے خیر خواہ ہیں اور یقیناً ظلم کے نظام کو ختم کریں گے۔ اس لیے فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کو گھیر لیا اور شمع روشن ہو گئیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری اور جاسوسی کے لیے کوئی باہر نہیں آ رہا تھا، ابو سفیان خود آئے، جاسوسی کرتے کرتے پکڑے گئے، دستے نے پکڑ لیا اور ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کے ہاتھ کھول دو۔ وہاں پہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، تمام کبائر صحابہ کرام، حضرت ابوبکر ہیں، عمر ہیں، دیگر، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ شخص تو وہ ہے جس نے ہمیں پریشان کیا، ظلم کا سردار ہے، ظالموں کا، اس کو ہم ختم کر دیں گے، مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت سے، محبت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے حالات کو، شفقت فرمائی تو ابو سفیان وہاں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو سفیان، اسلام لانے سے پہلے تم میرے لیے مبغوض ترین تھے، لیکن اب تم اسلام لے آئے ہو تو میرے لیے محبوب ترین ہو۔ اٹھ کے گلے لگایا۔ میرے عزیزو، یہ تمام تر حالات صلح کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ وقت کا جو سردار ہے مکے کا وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اور جیش صحابہ کرام مسلمان ہوتے ہیں۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اور اگر وہ ایک طرف ہو جاتے ہم عذاب دیتے ان کافروں کو، ان میں سے عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ تو یہاں جو مصلحتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر مسلمان موجود ہیں، لوگوں کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے۔ اذ جعل الذین کفروا، جبکہ ان کافروں نے فی قلوبہم، اپنے دل میں، الحمیہ، قدورت رکھی، ضد، عصبیت، حمیت الجاہلیہ، جو جاہلیت کی ضد ہے، اور عمرہ نہیں کرنے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ شرائط بڑے سخت ہیں، پیچھے ہم گزر چکے ہیں، یہ ساری چیزیں گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ تمام تر جو شرائط نامہ موجود ہے بڑا سخت، ایک ایک شرط بڑی سخت ہے، اور یہ ان کی جاہلیت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرما دی، اطمینان اور سکون نازل فرما دیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ نے ان کو تقوی پر قائم رکھا۔ یہ تقوی ہی تو ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، انسانیت کو غلامی سے نکالنا ہے، ظلم ختم کرنا ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ اس جملے سے اللہ نے سچی جماعت کو واضح فرما دیا کہ یہ تقوی اصل میں اس جماعت کے لیے تھا، وہی اس کے حقدار تھے۔ اللہ نے ان کو تقوی دیا، اطمینان دیا، اپنی رضا دی، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ ساتھ حکمت عطا فرمائی، بصیرت عطا فرمائی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج سے اللہ باخبر ہیں، بلکہ ماحول ہی اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.